شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹھی بند کر کے یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ مانگنا چھوڑ دیں گے، گارنٹی شدہ۔ محترم ناظرین، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ ہے رازدہ، یہ ہے زاد راہ۔ صبح و شام اللہ کا نام لینا اور طویل راتوں میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس سرچشمے سے رابطہ بحال رکھنا جہاں سے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے۔ یہی سرچشمہ قوت کا بھی سرچشمہ ہے، یہی اس راہ کے ساز و سامان کا بھی ماخذ ہے، اور اس کے ساتھ رابطے کا طریقہ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل اور دعا و عبادت ہے، خصوصاً طویل راتوں کے اوقات میں، اس لیے کہ یہ راہ طویل ہے اور یہ بوجھ بھاری ہے، لہٰذا اس راہ کے لیے بہت ہی بڑی مقدار میں زاد راہ کی ضرورت ہے۔ اور طویل راتوں کی تنہائی میں صرف بندے اور رب کی ملاقات تنہائی میں رہتی ہے، نہایت پر امیدی اور محبت کی فضا ہے۔ اس ملاقات سے تمام تھکاوٹیں اور تمام الجھنیں حل ہو جاتی ہیں، اور ضعیفی اور قلت و وسائل کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان دیکھ لیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے۔ اور پھر اس مقابلے میں جد و جہد اور قربانیاں اور راہ کی مشکلات اور قربانیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے بندوں کو دعوت کا ذمہ دار بنایا، اس پر قرآن نازل فرمایا، انہیں بتایا گیا کہ ان ذمہ داریوں کا بوجھ کیا ہے اور راہ کی مشکلات کیا ہے، لہذا اللہ نے اپنے نبی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اس کی نصرت فرمائی۔ یہ تربیت اور راہ کی ان مشکلات کے مقابلے کے لیے تیاری کروانا بھی دراصل اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اصحاب دعوت اور احیاء اسلام کے لیے کام کرنے والوں کا یہی زاد راہ ہے۔ ہر دور میں اور ہر جگہ یہ دعوت ایک ہے، اس کا طریقہ کار بھی ایک ہے، اور حالات اور واقعات بھی ایک ہیں۔ اہل باطل نے ہمیشہ اس کے خلاف ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے، جو وسائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف باطل نے اختیار کیے، وہی ہر باطل ہر حق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہمیشہ باطل ایک ہی قسم کے اسباب و وسائل لے کر حق کے مقابلے میں آتا ہے، لہذا حق کے اسباب اور وسائل بھی وہی ہونے چاہیے جو اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو نہیں شمار کر سکو گے، اسے بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم بہت ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں تکلیف تو اسی کی طرف تم آہوازاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دی انہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ ان آیات مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ سورت مٹھی بند کر کے صرف 21 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پھیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں نا، کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بھائی بہن تنگ دست ہے اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یہ اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے۔ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو لوگ پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک، تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، مٹھی بند کر کے یہ عمل کرنے سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہوگا کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ اسے لازمی آزما کر دیکھ لیں، تاکہ آپ سب بھائی بہنوں کا فائدہ ہو اور آپ سب کا مجھ پر بھی اعتماد پختہ ہو جائے کہ میرے بتائے ہوئے وظیفے سے کسی کی زندگی بدل گئی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے صرف ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کام میں آپ نے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگیں گے یہ ایک تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں اور اس کے جو کمالات ہیں، وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ خود دیکھو گے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے تو آپ سب مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ کی ایسی غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ بولنا تو دور، وہ تو آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں یا پھر جادو ٹونے کے مسائل ہیں، اس وظیفے سے وہ سب حل ہوں گے اور اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے پورے گھر والے اچھا کھائیں گے اور اچھا پیئیں گے، کیونکہ آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل دولت ہی کے ہیں۔ اس لیے جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے، ایک اچھی زندگی گزاریں گے اور معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے۔ دولت سے آپ اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم بھی دے سکیں گے، بیٹیوں کو کسی اچھی سی جگہ شادی بھی کر سکیں گے،
لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ کو ڈھیر ساری دولت ملے گی، اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، ویڈیو احتیاط سے اور مکمل دیکھنی ہے، ورنہ پھر سمجھ نہیں آئے گا اور وظیفہ بھی ٹھیک طرح سے اثر نہیں کرے گا، اور پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے اس وظیفے نے تو اثر ہی نہیں کیا، اس میں وظیفے کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہی ہوتی ہے۔ آپ وظیفہ پورا سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھنا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس وظیفے کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت اس کو کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس وقت آپ بالکل پاک صاف ہوں، آپ کا کامل وضو ہو۔ جب پاک صاف اور باوضو ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت سی احادیث میں صفائی کے بارے میں آیا ہے، اس لیے آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف بھی ہوں گے اور آپ کا وضو بھی ہوگا۔ لیکن آپ میری ایک بات یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا کام کر لوں یا کسی سے بات کر لوں پھر وظیفہ کر لیں گے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، بلکہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف اچھی طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی دونوں کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی صرف 7 مرتبہ پھر آپ نے درود شریف ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 41 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمات جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ نے 1 مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، اور مٹھی بند کرنے کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر پڑھنی ہے اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مٹھی کو کھول دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ سورۃ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورۃ کوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ سورۃ کوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورۃ کوثر آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورۃ کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے فائدے سن لیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورۃ کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ سورۃ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے اللہ کی عطا اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کے لیے جو شخص سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ شادی کے لیے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ سورۃ کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ یہ وظیفہ ایک مؤثر اسلامی درخواست ہے جو آپ کو مناسب عمر اور مناسب فرد تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی سورۃ کوثر فائدہ مند ہے۔ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی
हथेली पर रखें। सूरत कौसर की तिलावत के बाद काली मिर्च को पाउडर में पीस लें। काली मिर्च का पाउडर खाने में इस्तेमाल करें। नंबर 8, ख्वाहिश पूरी करना। अगर किसी शख्स को किसी ख्वाहिश की जरूरत हो तो सूरत कौसर उसकी हाजत पूरी करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 9, सूरत कौसर जन्नत में एक नदी है। चंद सच्चाइयां हैं जिनके बारे में कौसर को जन्नत में आबी गुजरगाह से ताबीर किया गया है। ये भी कहा जाता है कि इसमें पानी होता है जो दूध से ज्यादा सफेद और जायका शहद से ज्यादा होता है। ये सिलसिला सूरत कौसर के इंकिशाफ से शुरू हुआ। नंबर 10, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में तरक्की के लिए 33 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करें। नंबर 11, अल्लाह की रहमत हासिल करना। सूरत कौसर की तिलावत से अल्लाह से इज्जत की अपील और रहमत हासिल किया जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, सूरत कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है। इस सूरत को मुसलमानों में खुशी और तकमील पेश करने के लिए समझा जाता है। अल्लाह ताला ने इसी तरह एक मुसलमान को अपने बनाने वाले के साथ जोड़ना भी बयान किया है। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं, यानी उनके कहने या पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है। ये कलिमात जबान पर बहुत हल्के हैं, यानी इनका पढ़ना निहायत ही आसान है, लेकिन आमाल के तराजू में बहुत वजनी है। ये 2 कलमे ये हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह एक और हदीस पाक में है, इसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम एक दिन में 100 मरतबा पढ़े तो उसके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हो। सगीरा जो छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस पाक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबह शाम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़े तो क़यामत के दिन उससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा सिवाय उस शख्स का जिसने इसके बराबर या इससे ज्यादा कलिमात को पढ़ा होगा। देखें कितनी इसकी फजीलतें हैं। मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में ये बहुत ही ताकतवर वजीफा है। बस आपने इसको अच्छी तरह करना है। आपने इसकी तस्बीह करनी है जैसे मैंने बताया है। इंशाल्लाह आप देखोगे कैसे आपको दौलत मिलेगी। अल्लाह के हुक्म से आपकी बहुत मुश्किलात दूर होंगी। उसके बाद आपने आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है। इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपकी मुश्किलात दूर होगी। लेकिन आपने खुसूसन दुआ करनी है कि या अल्लाह, जो भी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं, मुझे दौलत अता कर। जो मेरे मसले बने हुए हैं, दौलत की वजह से मुश्किलात हैं, वो दूर हो जाएं। गर्द आपने अल्लाह ताला से अपने लिए रो रो कर और गिड़ गिड़ा कर खसूसन दुआ भी करनी है। अल्लाह के फजल से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारे माशरे के लोगों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर परेशान नजर आती है। लोगों की एक बड़ी तादाद माशी मामलात में उलझी हुई है। बहुत से लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान नजर आते हैं। इसी तरह बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह की बीमारियों और आर्जों का शिकार हैं। कुछ लोग माली नुकसानात की वजह से गम और परेशानियों में डूबे हुए नजर आते हैं। इसी तरह बहुत से लोग अपने करीबी अजीजों अकारिब की मौत पर दुख और कुर्ब में मुब्तला हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, जबकि कई लोग औलाद की नेमत से महरूमी की वजह से मुज़महिल नजर आते हैं। किताब और सुन्नत में परेशान और मुश्किलात के हल के लिए बहुत सी खूबसूरत तदबीर बतलाई गई हैं, जिन पर अमल पैरा होने से यकीनन इंसान की मुश्किलात और परेशानियां दूर हो सकती हैं। चंद अहम तदबीर दर्ज झेल हैं। एक, दुआ मांगने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के जमी मसाइब और मसाइल को दूर कर देते हैं। कुरान मजीद के मुताल्लिक़ से ये बात मालूम होती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर दुआ मांगा करते थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं को सुनते रहे और उनकी उमंगों और तमन्नाओं को पूरा फरमाते रहे। दुआ की बरकत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के गम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी दूर हुई। इसी तरह बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ की बरकत से जलील कदर औलाद की नेमत से नवाज दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बकसरत दुआ मांगा करते थे।
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی مختلف اوقات کی دعائیں سکھلائیں۔ کتاب و سنت میں مذکورہ دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے جملہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری بڑی سے بڑی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں پر انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کے دعاؤں کا ذکر ہے، وہیں پر دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث میں بھی مختلف طرح کے واقعات مذکور ہیں، جن میں سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا جس میں یہ تینوں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا، اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس پر تینوں اشخاص نے اپنے اپنے نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا مانگی۔ ہر دعا کے بعد پتھر غار کے منہ سے ہٹتا گیا حتیٰ کہ غار کا پورا منہ کھل گیا اور وہ تینوں شخص باہر آ گئے۔ غار کے پتھر کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی مشکل خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ توبہ و استغفار انسان کی زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات کا اس اعمال سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے بھی انسان کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں اور اپنی نعمتوں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں استغفار کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خوبصورت بات کا ذکر کیا جو درج ذیل ہے۔ تو میں نے کہا، بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار اور مدد کرے گا تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی بہت سی نعمتوں کو توبہ استغفار کی وجہ سے انسان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ذکر الہی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان اندھیرے سے نکل کر اجالے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں یوں بیان فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا اور تسبیح پاکیزگی بیان کرو اس کی۔ صبح و شام وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے دل کا امن اور چین اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں رکھا ہے۔ چنانچہ مشکلات کی دوری اور اطمینان کے اصول کے لیے کثرت ذکر کرنا انتہائی مفید ہے۔ تقویٰ، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم عمل کی برکت سے انسان کی تنگیوں اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یوں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ، اور وہ رزق دیتا ہے اسے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔